يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق اللہ العظیم. میرے محترم عزیزوں، مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے پوری دنیا میں، ایک اکیلا صرف ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ان کی تمام زندگی میں مکمل رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی گھڑی اہل اسلام کے لیے ایسی نہیں ہے جس کے متعلق اسلام نے ہدایت اور رہنمائی نہ فرمائی. اور مذہب اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ بھی اظہار کرتا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، اسلام کی علامت اور اسلام کے شعار مانے جاتے ہیں، ان چیزوں کو تو آپ نے فالو کر لیا، ان کو تو مان لیا، اور وہ چیزیں جو باریک ہیں یا جو زیادہ مشہور نہیں ہیں یا جن کے بارے میں آپ کو اس بات کا علم ہے ہی نہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں، ان کے بارے میں تم بے فکر رہو اور اپنی منمانی زندگی گزارو، اپنے منمانے ڈھنگ سے انجوائے کرو. نہیں، بلکہ کیا کہا؟ پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو کچھ نیا لگ رہا ہے یا آپ کو اس کے بارے میں کوئی تذبذب ہے، کوئی شک و شبہ ہے، آپ اس چیز کو دین کے اندر تلاشو کہ بھئی یہ چیز جو ہو رہی ہے، یہ کام جو ہو رہا ہے، اس کام کے بارے میں اسلام نے کیا گائیڈ کیا ہے، کیا رہبری کی ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ہاں یہ تو ایک دنیا کی چیز ہے، دنیاوی سامان ہے، دنیاوی مشغلہ ہے، اس کے بارے میں کیا دین میں جاننا، دین میں تحقیق کرنا اور پوچھ تاچھ کرنا، اور اس کا کیا ثواب اور گناہ سے مطلب، اس چیز پر کیا ثواب ملے گا اور کیا گناہ ملے گا، یہ تو ایک عام سی بات ہے. نہیں، مذہب اسلام میں تو وہ چیز جو ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتی ہے اگر اس کو سمجھ کر کے اور سیکھ کر کے انجام دیا جائے. ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں یا دین کی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں؟ بتائیں. اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں نا، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، اپنے بدن کو طاقت اور قوت پہنچانے کے لیے کھاتے ہیں. اب اس پر بظاہر کوئی لاجک ثواب کا بنتا نہیں ہے، نہیں بنتا نا. لیکن اگر یہی کھانا ہم اس نیت سے اپنے بدن میں پہنچائیں اور کھائیں کہ اس کھانے کے بعد جو کچھ طاقت اور قوت مجھے ملے گی
اس طاقت اور قوت کو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اچھے کاموں میں، لوگوں کا بھلا کرنے میں صرف کروں گا اور خرچ کروں گا، یہی کھانا آپ کا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ بھائی ہم میں سے ہر انسان روزی کماتا ہے کہ نہیں کماتا؟ دن بھر ہم بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں بھاگ، کبھی وہاں بھاگ، کبھی اس دکان کے چکر، کبھی اس دکان کے چکر، یہاں سے مال اٹھایا، وہاں مال سپلائی کیا، اس سے خریدا، اس کو بیچا، اس کی ادھاری نمٹائی، اس کو ادھار دیا، اس سے ادھاری وصول کی، زندگی بھر کا ایک روٹین ہے ہمارا۔ اس کسب معاش کے اندر ہم صرف اپنی نیت کو چینج کر لیں، کیا کر لیں؟ دنیا کا ہر انسان روزی تلاش کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اور کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ملی ہوئی ہے سوائے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ہی صرف یہ اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ تم صرف اپنی نیت چینج کر لو تو اس کے اوپر ہم آپ کو دے دیں گے۔ اور دیکھو ساری چیزوں کا دار و مدار انسان کے عقیدے اور یقین پر ہے۔ جب آپ کا عقیدہ ہی کچھ اور ہوگا، آپ کا یقین ہی کچھ اور ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا لگیں گی؟ فالتو کی لگیں گی، ہوائی فائرنگ لگے گی کہ یہ کون سے زمانے کی باتیں ہیں، ان باتوں میں کیا دم ہے، کیا ملے گا، ہمیں کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس ترقی کے دور میں، اتنا ترقی کا دور ہے، اتنی اونچائیوں کا دور ہے، اس دور میں تم ہمیں وہ باتیں سمجھا رہے ہو کہ بھئی اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ گناہ ملے گا، مرنے کے بعد میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یقین مانیں آپ، ایسے من چلے اور ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس کا دار و مدار کائے پر ہے؟ یقین پر ہے۔ جب ہمارا یقین آخرت پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر ہوگا تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو ہم نیت اپنی یہ چینج کر لیں کہ میں یہ جو کچھ کما رہا ہوں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ اس کمائی کے ذریعے میں اپنی دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤں، اور جو کچھ وقت مجھے ملے اور اس سے جو کچھ فائدہ اور نفع مجھے ملے وہ میں جائز طریقے سے اپنی ضرورتوں میں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں۔ اس پر بھی آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ بتاؤ کسی اور مذہب میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے پر ثواب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ یہ صرف کس کی خوبی ہے؟ اسلام کی خوبی ہے۔ تو مذہب اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ جو چیز تمہیں اسلام کے خلاف لگے یا جس چیز کے بارے میں تمہیں شک و شبہ ہو، اس چیز کے بارے میں تم جانو کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، پھر اس کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو۔ لیکن افسوس یہ ہے اس دور کے اندر کہ جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں وہ اسلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ اسلام کی موٹی موٹی چیزوں کو اور احکامات کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں میں بھی مشغول اور شامل ہو جاتے ہیں جن کا اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاید ان کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ ہم اگر یہ چیز کر رہے ہیں تو اس میں گناہ کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے۔ اس طرح سے وہ ان چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری جگہوں پر کچھ گناہوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، 2024۔ اس نئے سال کے عنوان سے جو خرافاتیں، جو رسوماتیں اور جو رواج دوسرے کلچر کی دیکھا دیکھی ہمارے کلچر میں شروع ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا اور سمجھنا ہے۔ بھئی مذہب اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا چاہتا ہے نئے سال کے عنوان سے، ان چیزوں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے۔ دیکھو ہر قوم کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہوتی ہے جس کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی کے روٹین کو کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ اور ہر قومیں اپنی تاریخ کسی نہ کسی واقعے اور کسی نہ کسی حادثے کے اعتبار سے متعین کرتی ہیں۔ یہودی اپنی تاریخ کا انتخاب اس اعتبار سے کرتے ہیں
کہ بیت المقدس جس وقت ویران ہو گیا تھا وہ کون سا سال تھا، وہ کون سا وقت تھا، اس اعتبار سے وہ اپنی تاریخ طے کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے تاریخ کا تعین کرتے ہیں اور اس کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والے بھی، ان کی کچھ تاریخ ہیں، ان کے بھی اپنے کیلنڈر ہیں، اس کے اعتبار سے وہ چلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بعض مرتبہ مہینے ایک کی بجائے دو ہو جاتے ہیں، ہے نا، ساون 2 ہو جاتے ہیں، اور بھی ایک دو مہینے ایسے ہیں جو 2 ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں وہ جانے، اپنا کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں۔ اچھا، یہ چیزیں اور یہ تاریخیں جب طے کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی پس منظر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا۔ مذہب اسلام میں بھی اس طرح کی بات آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے پاس جب اسلام کا دائرہ پھیلا اور وسیع ہوا، آپ نے جگہ جگہ پر اپنے گورنر منتخب کیے، تو کسی گورنر کی طرف سے جو خط آپ کو ملا، اس خط پر عیسوی لکھی ہوئی تھی، جو تاریخ ابھی ہمارے درمیان میں رائج ہے۔ تو آپ نے جب اس خط کا جواب دینا چاہا تو آپ کے لیے ضرورت بنی کہ بھئی میں کس طرح سے تاریخ کے اعتبار سے لوگوں کو جواب دوں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے یہ لکھا کہ آپ کی طرف سے کوئی حکم ہمیں جاری ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں حکم نافذ کرنے میں بڑی دقت آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سا حکم کب نافذ کرنا ہے اور کیسے اس کو لاگو کرنا ہے۔ ایک خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا تو اس کے اوپر صرف شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا۔ اب کون سے سال کا شعبان ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بڑی دقت محسوس ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے کیا کہ بھئی ہم اپنی اسلامی تاریخ کا آغاز کیسے کریں، کیسے اس کو متعین کریں۔ الگ الگ رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ عام فیل کے واقعے سے ہم تاریخ متعین کر لیتے ہیں، اسلامی تاریخ۔ عام فیل وہ واقعہ ہے کہ جو ابرہہ کا لشکر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کا نام ہی سورہ فیل ہے، اس کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا کہ وہ سارے ابرہہ بادشاہ کو اور اس کے لشکر کو اور اس کے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے کنکریاں پھینکوا کر کے اوپر سے کیا کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا۔ تو لوگوں نے وہ مشورہ دیا کہ اس واقعے کے اعتبار سے ہم اپنی تاریخ کا تعین کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس سال میں ہوئی ہے اس سے کر لیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت جب ملی ہے، یعنی آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت سے ہم اپنی اسلامی تاریخ کا تعین کر لیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ کی وفات سے اسلامی تاریخ کا تعین کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اس سال سے کیا کر لیتے ہیں، ہم اسلامی تاریخ کا تعین کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے مشورے پر اتفاق ہوا اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اسی سال سے اسلامی تاریخ کا کیا کر لیا گیا، تعین کر لیا گیا کہ بھئی ہجری سے ہمارا کیا کر چلے گا، سال چلے گا۔ پھر بات آئی مہینے کی کہ بھیا مہینے کی ابتدا کہاں سے ہو، جیسے یہ جو سن چلتا ہے عیسوی، اس کے اندر مہینے کی ابتدا سال کے پہلے مہینے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، جنوری سے۔ تو اب ایسے ہی اسلامی مہینوں میں 12 مہینے ہیں جو کہ عرب میں بڑے مشہور تھے، ان کے نام بھی مشہور تھے، ان ناموں کو تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن پہلا مہینہ کون سا ہو، رمضان سے شروع کریں، ذوالحجہ سے شروع کریں، رجب سے شروع کریں، ربیع الاول سے شروع کریں۔ مختلف رائے لوگوں کی آئیں۔ بعض نے کہا کہ بھئی ربیع الاول سے کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی تاریخ کے پہلے مہینے کا آغاز کیا جائے۔ یہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جو کہ تمام لوگوں کے درمیان میں کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں قابل احترام مہینہ رہا ہے، تو پہلا مہینہ اس کو قرار دیا جائے اور سن ہجری سے سن کی ابتدا کی جائے اور محرم الحرام کے پہلے مہینے سے اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر لیا گیا اور اسلامی کیلنڈر کی تاریخ طے کر لی گئی اور متعین کر لی گئی کہ
ہجری سال مانا جائے گا، اور پہلا مہینہ اسلامی مہینوں میں کون سا مانا جائے گا؟ محرم الحرام کا مہینہ مانا جائے گا۔ یہ سلسلہ چل پڑا، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے طے پایا۔ اب جب یہ سلسلہ چل پڑا تو مسلمانوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہو گیا، اپنی ایک تاریخ ہو گئی، اس کے پیچھے کیا لوجک ہیں، کیا مقاصد ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ دیکھو، اسلامی تاریخ جو چلتی ہے اور اسلامی مہینہ جو چلتا ہے وہ چاند کے اعتبار سے چلتا ہے۔ کائے کے اعتبار سے؟ چاند۔ اور عیسوی تاریخ جو چلتی ہے، سن عیسوی جو چلتا ہے، وہ کائے کے اعتبار سے چلتا ہے؟ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے۔ دونوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، الشمس والقمر حسبانا، حسبانا حساب کرنا، شمار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اس لیے بنایا تاکہ اس کے ذریعے حساب کیا جائے، گنتیاں شمار کی جائیں، دن اور تاریخیں متعین کی جائیں، مقرر کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے کائے کے لیے بنایا؟ حساب اور کتاب کرنے کے لیے بنایا، دنوں اور مہینوں کی گنتیوں کے لیے بنایا۔ بہرحال چاند سے اسلامی تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ چاند کے ذریعے لوگوں کو مہینے کا اندازہ لگانا آسان ہو۔ سورج کے ذریعے ہر انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بھئی سورج تو روزانہ ایک جیسا نکلتا ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج سورج طلوع ہوا ہے تو آج پہلی تاریخ ہے، آج دوسری تاریخ ہے، آج مہینہ تبدیل ہو گیا، آج مہینہ تبدیل نہیں اندازہ لگا سکتا۔ اب تو یہ الگ بات ہے کہ اس ترقی کے دور کے اندر ایسا لگتا ہے کہ شاید چاند کی تاریخ زیادہ، سورج کی تاریخ زیادہ آسان ہے، کیونکہ سالوں سال کے کیلنڈر پہلے ہی متعین ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فکس کر دیا کہ جنوری کا مہینہ کتنی تاریخ کتنے دن کا ہوگا، دسمبر کا 31 کا ہوگا، اور فروری کا 3 سال تک 28 کا ہوگا، اور چوتھے سال میں 29 کا ہو جائے گا، اور آپ کا مارچ جو ہے وہ 31 کا ہوگا، آپ کا جون 31 کا ہوگا، جون شاید 30 کا ہے، جولائی 31 کا ہوگا، اگست 30 کا ہوگا۔ ایسے انہوں نے ایک طریقے سے ڈیسائیڈ کر دیا۔ 7 مہینے انگریزی مہینوں میں ایسے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ 31 میں ہوتے ہیں، متعین کر دیا انہوں نے، وہ فکس ہیں، 31 میں ہی رہیں گے۔ فروری بھی فکس ہے، 3 سال تک کنٹینیو کیا رہے گا؟ 28 کا رہے گا۔ 3 سال کے بعد چوتھے سال میں اس کو کیا مان لیا جائے گا؟ 29 کا مان لیا جائے گا۔ اب کوئی جھمیلا ہی نہیں، ساری ٹینشنیں ختم۔ آپ اگلے 10 سال کا اگر کوئی تاریخ طے کرنا چاہیں اور کوئی مہینہ طے کرنا چاہیں، کوئی دن طے کرنا چاہیں، آج ہی طے کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دین کے بے شمار احکامات چاند کی تاریخ کے ساتھ جوڑے۔ کائے کے ساتھ جوڑے؟ چاند کی تاریخ کے ساتھ۔ بھئی آپ کو روزہ رکھنا ہے، کیسے روزہ رکھیں گے؟ سورج سے آپ روزہ رکھنے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ اب ہمیں تو چاند دیکھنا پڑے گا، ہم بغیر چاند دیکھے ہوئے عید نہیں منا سکتے۔ دنیا میں بڑا واویلا ہوا، جو ترقی یافتہ ممالک ہے انہوں نے کہا، ارے یار ہمیں تمہارے چاند کی وجہ سے جو ہے نا 2 دن کی چھٹی کرنا پڑتی ہے سرکاری، کیونکہ اس میں طے نہیں ہو پاتا عید آج ہے کہ کل ہے۔ ہمارے ملکوں کی طرح نظام تھوڑی دوسرے ملکوں کا، بڑا سسٹمیٹک نظام ہے۔ ہمارے ملکوں میں اتنی سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں کہ لگ بھگ اگر کیلکولیٹ کریں تو 6 مہینے کی تو چھٹیاں ہی ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ تو دوسرے ممالک میں اتنی زیادہ چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے وقت کی قیمت کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے وقت کتنا قیمتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو اوقات کے ساتھ باندھ کر کے ہمیں یہ بتلا دیا کہ وقت بہت قیمتی ہے۔ سمجھو آپ اس بات کو، اس کو یوں سرسری نہ کرو، اس کو سستی اور کاہلی میں اور وقت گزاری میں نہ گزارو، بلکہ اس وقت کو کام میں لاؤ۔ جو وقت چلا جاتا ہے وہ وقت واپس نہیں آتا۔ اس وقت کو کے چلے جانے کے بعد میں آپ اس کی ان گنت قیمت دے کر بھی اس وقت کو نہیں خرید سکتے۔ تو بڑا ان کے درمیان میں ایک اختلاف ہوا کہ یار ان مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا عید کے موقع پر 2 دن کی چھٹی رکھنا پڑتی ہے، ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ساری دنیا کے لوگ اتفاق کر لیں مسلمان اور ایک دن طے کر لیں کہ ہم فلاں دن کیا کریں گے؟ چھٹی منائیں گے۔ کہنا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق کائے سے ہے؟ چاند سے ہے۔ اور یہ جو بحری جہاز چلتے ہیں نا، پانی کے جہاز، یہ پانی کے جہاز آج بھی اس ترقی کے دور میں سورج کی تاریخ کے اعتبار سے نہیں چلتے ہیں، بلکہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ اگر یہ سورج کی تاریخ سے اعتبار سے چلے نا تو نہ جانے کتنے جہاز روزانہ کے غرق ہوں اور ڈوبیں دنیا کے اندر۔
اب آپ بولیں کہ بھیا ایسا کیا ہے چاند اور سورج کی تاریخ میں؟ ایسا اس لیے ہے کہ چاند کی کچھ تاریخوں کے اندر سمندر کی لہریں اور بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں جو کہ جہازوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ تو یہ لوگ اپنا جہاز روانہ کرنے سے پہلے اس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جن تاریخوں میں، چاند کی تاریخوں میں سمندر کے اندر لہریں اور موجیں اٹھتی ہیں تو ہم اس اعتبار سے اپنے جہاز روانہ کریں کہ ان موجوں سے ہم اپنے آپ کو کیا کر سکیں؟ بچا سکیں۔ جب چاند کے جانکاروں کے پاس ان ممالک نے رابطہ کیا اور یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی اس سال عید کتنی تاریخ کی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس سارا حساب ہوتا ہے، بحری جہاز آپ روانہ کرتے ہیں تو آپ اسی اعتبار سے تو ہم اس کو نہیں بتا سکتے، فکس نہیں کر سکتے، تو چاند دیکھنے کے بعد ہی کیا ہوگا؟ طے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں چاند کے ساتھ منسلک کی ہیں۔ روزہ ہمیں رکھنا ہے تو چاند کو دیکھ کر کے رکھنا ہے، روزہ افطار کرنا ہے یعنی کہ روزے ختم ہو رہے ہیں اور عید آ رہی ہے تو کب ہوگی؟ چاند کو دیکھ کر کے ہوگی۔ بھائی حج کے ایام جو طے ہوں گے وہ کائے سے ہوں گے؟ چاند سے طے ہوں گے نا، کہ بھائی مہینہ آ گیا، اس کی 9ویں 10ویں تاریخ 8ویں تاریخ سے کیا ہوگا؟ حج شروع ہوگا۔ قربانی کے ایام چاند سے طے ہوں گے۔ عورتوں کی عدت جب شوہر وفات ہو جاتا ہے تو چاند کے اعتبار سے گزرے گی۔ یہ سارے مسائل اور بھی ہیں، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائے کے ساتھ جوڑے ہیں؟ چاند کے ساتھ جوڑے ہیں۔ اس لیے چاند کی تاریخ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مسلمانوں کو اس کو پکڑنا چاہیے اور اپنے اس ورثے کو مضبوط کرنا چاہیے جو کہ آج چھوٹ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے، کیا ہے۔ چند ایک مہینے وہ تو اچھا ہے کہ ان میں کچھ چیزیں ہم نے اپنی طرف سے کر لی ہیں تو ہمیں یاد رہتی ہیں۔ رمضان تو ہمیں اس لیے یاد رہ جاتا ہے کہ بھئی روزہ رکھنا ہے، جو کہ ہماری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ عید بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی ہمیں یاد رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں یاد نہیں رہتا، پھر ہمیں قربانی کے ایام یاد ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ پھر ہمیں محرم یاد رہتا ہے جو ہمارا اپنی طرف سے۔ پھر ہمیں ربیع الاول یاد ہوتا ہے جو بھی ہمارا اپنی طرف سے۔ پھر ہمیں رجب یاد ہوتا ہے جو کہ وہ بھی ہمارا اپنی طرف سے۔ باقی اس کے علاوہ ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمیں ایک اسلامی تاریخ اور اسلامی نظام ملا ہے، جہاں تک ہمارے اپنے بس میں ہے، ہمارے اپنے پرسنل معاملات ہیں، وہاں پر ہمیں اسلامی تاریخوں کا کیا کرنا چاہیے؟ استعمال کرنا چاہیے۔ تاریخوں کا لکھنے کا جو رواج اب تو ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، لوگ لکھنے پڑھنے کے رواج سے کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے۔ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، لکھنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی جو ان کے سامنے سے گزرے وہ جو بات ہو اور اس کو بغیر پڑھے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تمام لوگ اسلامی تاریخ کو بھلا دیں اور اسلامی قمری تاریخ کو نظر انداز کر دیں تو نظر انداز کرنے کی وجہ سے سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ چند لوگوں کا اسلامی تاریخ اور چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا، قمری تاریخ کو یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ چند ایک لوگ یاد رکھ لیں گے تو سارے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے، اگر کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا تو سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ ہم اپنا فریضہ سمجھیں، ان تاریخوں کو یاد کریں۔ اسلامی کیلنڈر ہمارے پاس میں ہونا چاہیے۔ آج کل تو ایپ آ رہا ہے، ایک اردو کشکول کے نام سے، راہی حجازی کشکول کے نام سے ایک ایپ آتا ہے، اس ایپ کے اندر روزانہ آپ کو جو ہے نا قمری تاریخ مل جائے گی۔ اس میں ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں ہیں، آپ اس کو اپلوڈ کریں۔ میں اس ایپ کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بات سے بات آ گئی، نکل گئی، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس سے آپ کو ہر نماز کا وقت بھی پتہ چلے گا کہ بھئی کون سی نماز کا وقت کب شروع ہو گیا اور کب ختم ہو جائے گا، اول وقت۔ اس سے آپ کو اسلامی تاریخ بھی پتہ چلے گی۔ اس کے اندر قرآن کریم ترجمے کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، اس کے اندر آئیڈیو بھی آپ سن بھی سکتے ہو، قرآن کریم اس کا ترجمہ بھی سن سکتے ہو۔ اس کے اندر اردو کے اندر نئی نئی مضمون اور نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے اندر ذکر و اذکار کی تسبیح بھی ہیں، اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، مسنون دعائیں، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو ہمیں اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا اسلامی معاشرہ ان چیزوں سے کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے، اور عیسوی تاریخ کو یاد رکھ رہا ہے۔ بھائی یاد رکھنا بھی برا نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی یاد مت رکھو کہ تمہیں تمہارا ورثہ یاد نہ رہے اور تمہارا اپنا جو ہے وہی یاد نہ رہے، تم اپنے کو بھول جاؤ پرائے کے انداز میں۔ پرائے کے لیے اتنا زبردست رواج چل پڑا ہے چند سالوں سے، جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے نئی نئی چیزیں، نئی نئی خرافاتیں، نئے نئے رواجات ہمارے معاشرے میں پنپتے جا رہے ہیں۔
عیسائیوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کے نام پر کرسمس ڈے منایا اور ان خوشیوں کو اتنا طول دیا کہ وہ نیو ایئر تک لے گئے، پہلی تاریخ تک نئے سال کی۔ وہ ان کا اپنا عقیدہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اتنا ان کی تحریف شدہ کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ بائبل، جس کو ہم اپنی زبان میں انجیل کہتے ہیں، پوری بدل ڈالا انہوں نے اپنی منشیات، اپنی مرضیات، اپنی عیش پرستی کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل کر دی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ان کو کیا کر دیا؟ نظر انداز کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بنا لیا کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ کوئی بیوی بناؤ اور نہ ہی اولاد بناؤ۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت مریم اور تیسرے حضرت عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے خدا نہ کہو۔ انتہوا خیر لکم، باز آؤ ایسی باتیں کرنے سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما هو الہ واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ بعض مرتبہ ہمارے لوگ نادانی میں اور انجانے میں میری کرسمس ڈے، ہیپی کرسمس ڈے، یہ جائز نہیں ہے کہنا۔ خیر یہ بات نکل گئی، پہلے کرنا چاہیے تھی، مگر یہ بات سے بات نکلی تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، جائز نہیں ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ خدا ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کا تیسرا پارٹ ہے۔ اور اگر ہم نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا اور ہم نے اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیا تو ہمارے تو اسلام کا مذہب کا مسئلہ بن جائے گا، عقیدے کا مسئلہ بن جائے گا، ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو بہرحال ہمارے اپنے لوگوں نے بھی نئے سال کے عنوان پر ایسا فساد مچایا ہے اور ایسی دھوم مچائی ہے کہ وہ سارے کام جو غیر اور اغیار کر رہا ہے وہ ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر عمارتوں کو روشن کر رہے ہیں، ان پر لائٹیں لگا رہے ہیں، قمقمے لگا رہے ہیں، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں، 12 بجنے کے بعد جو لمحہ ہوتا ہے اللہ کی پناہ ہے، بم پھٹاکے چل رہے ہیں، گلی محلوں کے اندر شور شرابہ ہو رہا ہے، نوجوان لڑکے بائکوں پر، سائیکلوں پر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کیا ہے یہ؟ ہمارا کلچر؟ اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ لیکن نئے سال کے عنوان پر جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نائٹ کلبوں میں پروگرام ہو رہے ہیں، اور چند منٹوں کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، جیسے ہی 12 بج رہا ہے اور اگلی تاریخ شروع ہو رہی ہے، کچھ دیر کے لیے لائٹ بند کی جا رہی ہے، اور کیا سب کچھ ہو رہا ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ اللہ کی قسم، ہمارے مذہب نے ہمیں غیروں کی تقلید کرنے سے اور ان کی نقل اتارنے سے منع کیا ہے۔ انسان فطری طور پر نقال ہے، جیسا وہ اپنے ارد گرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے ویسا اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کیا ہے؟ فطرتاً نقال ہے، کاپی کرتا ہے کسی بھی چیز کی۔ کسی اور کا کوئی عقیدہ ہے، ہو سکتا ہے اس عقیدے کی بھی کاپی کرے، اس کے کلچر کی کاپی کرے، اس کے رہن سہن کی کاپی کرے، اس کے رواج کی کاپی کرے۔ اور دیکھو جو کچھ حالات انسان کے ارد گرد ہوتے ہیں اس کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ ہمیں جگہ جگہوں پر نقل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم ادھورے اور روکھے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں تو اتنا وسیع مذہب دیا ہے اور ایسی وسیع تعلیمات دی ہے کہ ہمیں کسی کی نقل اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہماری نقل اتاریں۔ ساری دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ اسلام کی نقل اتارے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنا حلیہ، اپنا لباس، اپنا کلچر ایسا بنایا ہے کہ وہ نقل اتارنے لائق نہیں، لیکن اللہ کی قسم اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر کوئی ایک انسان مکمل اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ڈھال لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے، اس کلچر میں اپنے آپ کو ڈھال لے اور پورا کا پورا ایمان کے اندر داخل ہو جائے تو وہ نقل اتارنے کے لائق، اس کی نقل اتاری جائے، اس کی کاپی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی عاشورے کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں۔ یہودی اس لیے رکھتے ہیں عاشورے کا روزہ کہ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے کیا دی تھی؟
نجات دی تھی اور ان کو دریا پار کرایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈوبونے سے بچایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 1 نہیں 2 روزے رکھوں گا، یا تو 9 کا بھی ملاؤں گا یا 10 کا بھی ملاؤں گا۔ بتاؤ، عبادت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں کی، بلکہ مخالفت کی کہ ایک روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، ایک روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، تو ان کا روزہ رکھنا اور ہمارا روزہ رکھنا کیسا ہو گیا؟ ایک جیسا ہو گیا۔ ہم 2 روزے رکھ کے ان کی مخالفت کریں گے تاکہ ان میں اور ہم میں کیا ہو جائے؟ آپ نے دیکھا کہ ہم بھی پگڑی پہنتے ہیں، مسلمان، یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں پہنتا، ہمارے وہاں کلچر بھی نہیں ہے، رواج بھی نہیں ہے، باقی سنت ہے پگڑی پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہنتے، آپ کے صحابہ، تو دیکھا کہ ہم بھی پگڑی پہنتے اور غیر بھی پگڑی پہنتے۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے بوڑھے جو ہے نا ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، وہ غیر مسلم بھی پگڑی پہنتے ہیں، پہلے کے بزرگ بھی پگڑی پہنا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچانے کے لیے حکم دیا کہ غیر پگڑی پہنتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، ہم پگڑی پہنتے ہیں اس کے نیچے کیا پہنتے ہیں؟ ٹوپی پہنتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم بھی سلام کرتے ہیں اور یہود و نصارہ بھی سلام کرتے ہیں، ان کا سلام انگلی کا اشارہ، ان کا سلام نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا، اور یہودیوں کا سلام ہے ہتھیلی کا اشارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی انگلی کے اشارے سے اور ہتھیلی کے اشارے سے سلام نہ کرے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ کیا پائی جاتی ہے؟ مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک موقع پر ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ میت کو لے کر کے جاتے ہیں تو جب تک میت کو قبر میں نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک بیٹھتے نہیں ہیں، ایسا تو ہم بھی کرتے ہیں، یعنی ہم بھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی کہ نہیں، میت کو قبر تک جب آپ لے جا رہے ہیں تو قبر میں رکھنے سے پہلے بیٹھا جا سکتا ہے، مخالفت کر کے بتلا دیا۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ انسان یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر کام کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں اور اپوزٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں مذہب اسلام نے دوسرے لوگوں کی نقل اتارنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں خود ایسا گائیڈ کیا ہے، ہماری ایسی رہبری اور رہنمائی کی ہے کہ ہمیں کسی کی نقل اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہماری نقل اتارے، ہماری کاپی کریں۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے اور ایسا بننا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ نیو ہیپی ایئر ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد بھیجنا، ایک دوسرے کو خوشی کا پیغام بھیجنا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنا، یہ ہمارا اپنا رواج اور اپنا کلچر نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کا کلچر ہے ان کو مبارک ہو، ہمیں ان کے کلچر کی اقتداء نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو اس کلچر سے کیا رکھنا چاہیے؟ دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔